السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیانی یعنی مرزائی یعنی کہ غلام احمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں، ان کے متبعین ہیں، جو اپنے آپ کو اس وقت مسلم جماعت احمدیہ کے نام سے پورے دنیا میں تعارف کراتے ہیں جھوٹے طور پر، یہ سب کے سب ملک و ملت دونوں کے غدار ہیں، اور اس سے صرف مسلمانوں کو ہی خطرہ نہیں ہے بلکہ ہندوستان کو بھی خطرہ ہے اور یہاں کے ہندوؤں کو بھی خطرہ ہے۔ حکومت ہند کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے قادیانی گروپ پر، مرزائی گروپ پر، مسلم جماعت احمدیہ کے نام سے جو گروپ چل رہا ہے اس کے اوپر پابندی لگائے اور سخت پابندی لگائے، کیونکہ یہ جو جماعت ہے، یہ گروپ ہے، دراصل یہ ملک مخالف سرگرمیوں میں شروع زمانے سے آج تک رہے ہیں۔ اس کے بانی ہو یعنی مرزا غلام قادیانی یا اس کے والد اور اس کے سارے جتنے بھی لوگ ماننے والے ہیں، یہ سب کے سب ملک مخالف سرگرمیوں میں ہمیشہ ملوث رہے اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ جب جنگ آزادی بہت زور و شور سے چل رہی تھی، اس موقع پر بھی ان لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا، انگریزوں کی موافقت کی اور مسلمانوں کی مخالفت کی۔ جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کے خلاف انہوں نے لڑائی میں شرکت کی ہے۔ ہم آپ کو چند حوالے دیں گے اور حکومت ہند سے میں گزارش کروں گا کہ جس موقع پر بھی، جہاں پر بھی آپ چاہیں گے، ہم پوری دلیل کے ساتھ، پوری کتابوں کے ساتھ، پورے حوالے کے ساتھ بتائیں گے کہ یہ جو قادیانی جماعت ہے، یہ جو مسلم جماعت احمدیہ کے نام سے جو جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کو یہاں بھاولپور کے مقدمہ میں اور ہندوستان میں ہبلی کورٹ کے اندر ان کو غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے۔ اس کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ جو پرچار کرتے ہیں، اس ملک کے اندر جو نفرت اور ماحول کو بگاڑتے ہیں، دراصل ان پر سخت پابندی لگانی چاہیے، اس لیے کہ یہ شروع زمانے سے انگریزوں کے موافق رہے ہیں، انگریزوں کے ساتھ دینے والے رہے ہیں۔ ہندوستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ہمیشہ انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے ایک کتاب ہے میرے پاس، یہ روحانی خزائن، یہ مرزا غلام قادیانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے کتاب البریہ، اور صفحہ نمبر اس کا 5 دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ صفحہ نمبر 5 اور 4، اس میں وہ لکھتا ہے: میرا والد مرزا غلام مرتضیٰ گورنمنٹ کی نظر میں ایک وفادار اور خیرخواہ آدمی تھا، جن کو 2 بار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور جن کا ذکر مسٹر گریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں بھی ہے۔ 1857 کی جو جنگ ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ 1857 میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریزی کو مدد دی تھی، یعنی 50 سوار اور گھوڑے بہم پہنچا کر عین زمانہ غدر کے وقت سرکار انگریزی کی امداد میں دیے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چٹھیات خوشنودی حکام ان کو ملی تھیں، مجھے افسوس ہے کہ بہت سی اس میں سے گم ہو گئیں۔ یہاں پر اس نے اپنے خط کا بھی تذکرہ کیا جو انگریزوں کے زمانے سے ملا تھا۔ اسی طریقے سے اپنے بھائی کے بارے میں لکھا ہے کہ میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا، اور جب تیمو کے گزر پر مفسدوں کا سرکار انگریزی کی فوج سے مقابلہ ہوا۔ مفسد یعنی فساد مچانے والے، کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ ہندوستان کی آزادی میں، ہندوستان کی جنگ میں شریک ہونے والوں کو مفسد کہہ رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ ان سے جب مقابلہ ہوا تو وہ سرکار انگریزی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔ یہ اس کی صورتحال ہے۔ اور پھر اس نے لکھا ہے کہ میں نے 17 برس سے سرکار انگریزی کی امداد اور تائید میں اپنے قلم سے کام لیتا ہوں۔ یہ بھی لکھا ہے اس میں صفحہ نمبر 6 پر۔ پھر اس کے بعد لکھتا ہے کہ اس 17 برس کی مدت میں جس قدر میں نے کتابیں تالیف کی، ان سب میں سرکار انگریزی کی اطاعت اور ہمدردی کے لیے لوگوں کو ترغیب دی اور جہاد کی ممانعت کے بارے میں نہایت مؤثر تقریریں کی۔ اتنا لکھا ہے کہ اگر میری کتاب اتنی ہے کہ اگر اس کو شائع کیا جائے، اگر جمع کیا جائے تو پوری الماری بھر سکتی ہے۔ یہ اس طرح کی بات اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے۔ اور پھر یہ خود اقرار کیا ہے کہ میں انگریزوں کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی مجھے انگریزوں نے ہی تیار کیا ہے اور میں انگریزوں کی موافقت میں ہی کام کر رہا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے مجموعہ اشتہارات، جلد نمبر 3، اس کے صفحہ نمبر 21 پر لکھا ہے، صاف الفاظ موجود ہے کہ میں وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ
اور خدمت گزار ہیں۔ کاشتہ پودے کی نسبت نہایت حزم اور احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کو اشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی ثابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کو خاص عنایت اور مہربانی کی نظر سے دیکھے۔ ہمارے خاندان نے سرکار انگریزی کے راہ میں اپنے خون بہانے اور جان دینے سے فرق نہ کیا اور نہ اب فرق ہے، لہذا ہمارا حق ہے کہ ہم خدمات گزشتہ کے لحاظ سے سرکار دولت مدار کی پوری عنایت اور خصوصیت توجہ کی درخواست کریں۔ تو اس نے پھر اس میں پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس طریقے سے اس نے ہندوستان میں جہاد آزادی کے مخالفت کی پوری کتابیں ہیں، آپ کو ضرورت پڑے گا تو انشاءاللہ سارے حوالات دکھائیں گے ہم، اس کو خود ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں۔ مسلمانوں کے خلاف اس نے یہ کیا کہ نبوت اور مسیحیت کا دعویٰ کر کے مسلم مجاہدین کو اس طرف الجھا دیا کہ وہ انگریزوں سے لڑائی کرنے کے بجائے اس طرح کی باتوں کا جواب دینے میں لگ جائے، اور ہندوؤں کو اس طرح الجھایا کہ اس نے یہ کہا کہ میں کرشن اوتار ہوں۔ میں اس کا بھی حوالہ دوں گا آپ کو انشاءاللہ ضرورت پڑنے پر، کہ اس نے کرشن اوتار کا اور کلکی اوتار کا دعویٰ کر کے ہندوؤں کو، ہندو جو اس وقت لڑائی میں شریک تھے ہمارے بھائی، ان کو الجھا کر کے اس نے جہاد سے لوگوں کو، آزادی کے جنگ سے لڑنے سے ان لوگوں کو الجھا کر کے دوسری طرف ذہن پھرا دیا، اور اس طریقے سے جنگ آزادی جو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اور جیت جانے چاہیے تھے، یہ قادیانیوں کی مخالفت کی کرنے کی بنیاد پر، انگریزوں کا ساتھ دینے کی بنیاد پر جنگ آزادی میں تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی گئی، اور ہمارا ملک جو بہت پہلے آزاد ہونا تھا بہت دیر سے آزاد ہوا۔ لہذا میں گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ اس پر پابندی لگائے، سخت سے سخت پابندی لگائے اور اس کو بین کرے، اور تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا، ہندو بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ان کی کتابوں میں تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سن کر کے آپ کو، آپ کے جسم کے اندر جو ہے نا آگ لگ جائے گی، ایسی باتیں، لہذا ان سے پرہیز کریں اور ان سے گورنمنٹ سے کسی بھی طریقے سے درخواست کریں کہ پہلے سب سے پہلے جو تمام مسلمانوں کے، ہندوؤں کے، پورے ملک کے مخالف ہیں ان کے اوپر پابندی لگانی چاہیے۔